किस तरह से देखते हैं इसको? देखें, सदर पाकिस्तान को मिसलीड किया जा रहा है। ये अक्सर जो कानूनी मशीरान है इनको पता नहीं है, आइन में जहाँ जहाँ सदर का नाम लिखा होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सदर के करने की चीजें हैं। सदर का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। सदर जो है पार्लिमानी जमहूरियत में एक सेरेमोनियल ऑफिस है, इससे ज्यादा सदर की कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती। इंग्लिस्तान में इतने 100 साल से बादशाह कायम है, लेकिन अब जो मौजूदा किंग चार्ल्स हैं वो खुद कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि उनको मुख्तलिफ लोग ना क्या उनका नाम इस्तेमाल होता है, बस इससे ज्यादा नहीं है। और अगर इलेक्शन की जब डेट होगी अगर हुई तो ये वो अगर असेंबली उस तरह से तहलील होती जो सदर की स्वाबदीद में था तो फिर सदर का नाम इस्तेमाल होता। अब तो सदर के नाम इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, तो ये उनको मिसलीड किया गया। जैसे कि पहले सुप्रीम कोर्ट मिसलीड हुई थी, वो पिछले चीफ जस्टिस जो उन्होंने डेट दे दी 14 मई को इलेक्शन कराएं सूबों का। हो गया था इलेक्शन 14 मई को, उनके पास तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो फिर कंटेम्प्ट की पावर्स है, सदर के पास तो वो भी नहीं है, तो वो भी कुछ नहीं कर सके थे क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि उनसे गलतियां हुई हैं। और उनके अपने ब्रदर जजेस जो थे वो भी समझते थे कि ये 3 जजेस जो हैं जिनको हम ख्याल भी कहा गया, ये इस चीज में इनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन इरफान कादिर साहब ये बता दीजिए कि फिर इस लेटर का फ्यूचर क्या है, और अगर उन्हें गलत एडवाइस किया जा रहा है तो ये सिलसिला कब तक चलने वाला है? क्योंकि इवेंचुअली लेटर में खामखा वो जो लोग इस तरह के मशवरे दे रहे हैं वो सदर पाकिस्तान की जग सही कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान का मनसब बहुत बुलंदो बाला है, वो हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन बहुत काबिल एहतराम है। उनको खामखा ड्रैग किया जा रहा है इन चीजों में, उनको नहीं ड्रैग करना चाहिए इन चीजों में। सही सदर पाकिस्तान को इस मामले में ड्रैग किया जा रहा है, उनको ड्रैग नहीं किया जाना चाहिए। कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये मौक़िफ़ है कि सदर पाकिस्तान का जो रुतबा है वो बहुत आला मनसब है, और लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि सदर पाकिस्तान का जो ये पूरी स्पेस है और इस स्पेस के अंदर उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि उनका ओहदा सेरेमोनियल है। बिल्कुल कोसेन साहब, अब यहाँ पर अगर हम इलेक्शन कमीशन के इख्तियार की बात करें, ये जो लेटर आया है क्या उनकी तरफ से मुस्तरद किया जा सकता है? जिस तरह से अब से कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे कुंवर दिलशाद साहब, उन्होंने भी कहा। देखिए, बात यह है कि अपनी जो इम्पेरिमेंट्स हैं या रिजर्वेशंस हैं या जो उनको मुश्किलात हैं इलेक्शन कमीशन को, आप ये देखिए कि जो हॉल मार्क है इलेक्शन का वो यही जो मैंने पहले बताया कि शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ने देखना है कि वो इन हालात में आज की तारीख में या जो तारीख सदर मुमलिकत ने दी है उस तारीख तक शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। और अगर वो नहीं करवा सकते तो ऑब्वियसली इस लेटर का जवाब लिखेंगे और उसमें अपनी इम्पेरिमेंट्स का या अपनी मुश्किलात का या इस बात का इजहार करेंगे कि जो डेट सदर साहब ने दी है उस वक्त तक शफाफ और गैर मुनसिफाना इंतखाबात नहीं मुनक्कद किए जा सकते। तो ये बिल्कुल विद इन द राइट ऑफ इलेक्शन कमीशन है कि वो उसका जवाब देंगे, और जवाब भी तहरीरी होगा मेरा ख्याल है, ताकि चीज़ों को क्लैरिफाई कर दे इलेक्शन कमीशन। सही। कोसेन साहब, एक और मुतालबा जो सामने आ रहा है, मुसलसल ये बात हो रही है कि हल्का बंदियों की वजह से ज़्यादा वक्त लग रहा है, और ये बात भी सामने आई कि 30 नवंबर का इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि ये डिलिमिटेशन जो है ये पूरा प्रोसेस 30 नवंबर तक गालिबन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुछ मुतालबात ये भी सामने आ रहे हैं कि अगर हल्का बंदियाँ नहीं हो पा रही, उनकी वजह से वक्त लग रहा है, तो उसको फिर ख़त्म कर देना चाहिए और इस प्रोसेस को ख़त्म करके पिछली हल्का बंदियों की जो आदाद शुमार है उसी पर नए इलेक्शन में जाना चाहिए। ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? देखिए, हल्का बंदियां और पिछली मर्दमशुमारी को अगर इकट्ठा देखें तो फर्ज करें जो पिछले इलेक्शन में लोग वोट डालने के अहल नहीं थे और जो अब अहल हो गए हैं, तो क्या उनका राइट इन्फ्रिंज होगा? ये हमारे सारे कानूनी माहिरीन, वो एक बड़ा फेमस केस है एशवे वर्सेस वाइट ब्रिटिश जुरिस्डिक्शन का है, उसमें सिर्फ एक शख्स को वोट डालने से रोका गया तो वो कोर्ट में चला गया और उसको डैमेजेस दिए गए। तो दूसरी बात यह है कि आपने फोकस इसी बात पे रखना है कि इलेक्शन कमीशन जब मुतमईन हो जाएगा कि शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवा सकता है जो मौजूदा हालात में पाकिस्तान के हैं, तो तभी इलेक्शन करवाना चाहिए। और जैसे एक वकास ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 254 के तहत अगर इलेक्शन डिले भी हो जाता है तो इसका कतई मतलब नहीं होगा कि वो गैर आईनी इंतखाबात है। ठीक, लेकिन होंगे तो वो इलेक्शन डिलेड ही फिर भी कोसेन साहब। और दूसरी चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है
کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے اب جو موقف آ رہا ہے کہ حلقہ بندیاں ہو جانا چاہیے، ایک پولیٹیکل رائے یہ بھی ہے کہ حلقہ بندیاں پہلے کیوں نہیں آئیں، تو پہلے بھی یہ حلقہ بندیاں ہو سکتی. دوسرا ابریز صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا اور آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا اتنی الگ الگ رائے ہوں گی اگر، تو اس معاملے کو کیا دوبارہ کورٹس تک لے جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس معاملے کو دیکھ چکا ہے. آبویسلی حلقہ بندیوں کے معاملے کو بھی اس نے پورے طریقے سے ٹریش آؤٹ کیا ہوگا، اس پہ ڈیلیبریشن کی ہوں گی. تو اگر فرض کریں کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ نہیں ہو پاتی تو مطلب کہ آبویسلی چلیں ہم تھوڑا سا اس کا بار ڈال دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ الیکشن کمیشن نے تھوڑا سا سست روی کا ثبوت دیا ہے، لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن کا جو الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ شفاف اور منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے. جو آپ کے سینسس کو مد نظر رکھ کے، جو آپ کے سینسس کی بنیاد پہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے بعد یہ ممکن ہو سکے گا. تو وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ہیسٹ میکس ویسٹ. تو اگر فرض کریں کہ ایک انتخابات کا پورا پروسیس ہوتا ہے، اس میں فائنانسز شاید 22 بلین روپیز کے فائنانسز انوالو ہیں، اگر وہ ہونے کے بعد بھی اس الیکشن کو ڈاؤٹ کہنا شروع کر دے، obviously جو پارٹی جیتے گی وہ اپنی مطلب کہ جشن منائے گی، اور جو ہارے گی وہ سارا کچھ الیکشن کمیشن پہ ڈال دے گی کہ شاید حلقہ بندیاں نہیں ہو جاتی سینسس کے مطابق تو یہ رزلٹ نہ ہوتے، رزلٹ مختلف ہوتے. پولیٹیکل رائے تو ہمیشہ رہے گی کوسان صاحب ویسے بھی اس معاملے پر میرے خیال میں. پارڈن میں نے سنا نہیں آپ کو. حسین صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ حلقہ بندیوں کے اوپر کوئی بات نہ آ جائے لیکن اور حلقہ بندیاں ہونا لازمی ہے. میں اس بات کو اس طرف ڈائیورٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ پولیٹیکلی تو رائے رہتی ہے، جو پارٹی جیت جاتی ہے یقینی طور پر ان کو ایسا لگتا ہے کہ انتخابات صاف و شفاف ہیں، اور جو نہیں جیتتے وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر آپس میں پولیٹیکل سکور سیٹل کرتی ہیں تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن ایک آئینی ادارہ ہے جس کا بیسک رول ہی ہے کہ شفاف اور منصفانہ انتخابات کرانا. تو کوئی ادارہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ایک پوری ایکسرسائز کرے اور اس ایکسرسائز کا جو ملبہ ہے اس پہ آ کے گر جائے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے. لیٹ دا بی گان بائی گان. اب آگے دیکھیں کہ آگے جو بھی سینسس کے ریزلٹس آئے ہیں اس کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کرنے دیں الیکشن کمیشن کو، اور اس کے مطابق انتخابات کرانے دیں. دیر ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. بالکل. اچھا کوسن صاحب، آپ کی بات سے جو ہم سمجھ پائے ہیں وہ یہ ہے کہ فوکس اس بات پر ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں، چاہے اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، اور حلقہ بندیاں بھی ہونی چاہیے. لیکن ان تمام چیزوں سے دوسری جانب اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ریویوز دیکھیں یا ان کی اسٹیٹمنٹس چیک کریں تو پیپلز پارٹی بھی اس بات پر بہت زیادہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر پارٹیز بھی یہ بات بول رہی ہیں. تو پھر یہ کیسے ہو پائے گا؟ یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف رائے بھی ہے، الیکشن کمیشن پر پریشر بھی ہے، تو کیسے چلے گا پھر؟ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں کہ صرف عوام کو باور کروایا جا رہا ہے کہ وی آر ریڈی فار الیکشن. وہ ہر پارٹی تیار ہوگی، یا جب بھی الیکشن کمیشن آج ڈیٹ اناؤنس کر دے یا آج سے مہینے کے بعد ڈیٹ اناؤنس کر دے، ہر پارٹی کو الیکشن کے پروسیس میں تو آنا پڑے گا. لیکن یہ جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں ان کا قانون سے یا آئین سے یا کسی وفاق کے اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشن سے جیسے الیکشن کمیشن ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ الیکشن کمیشن کو کسی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ پہ ایک ڈرائیو لے کے تو الیکشن کرا دینے چاہیے. الیکشن کمیشن کا صرف گول ہونا چاہیے کہ جب الیکشن کا انعقاد ہو تو کوئی فنگر نہ اٹھا سکے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے الیکشن کمیشن سے کہ یہ الیکشن جو ہے صاف اور منصفانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. وقاص ابریز صاحب، آپ سے جاننا یہ چاہیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کہ سب سے پہلے یہ معاملہ اٹھا تھا کہ فنڈز کی اویلیبلٹی ہے یا نہیں. ایٹ دیٹ ویری مومنٹ اس وقت حلقہ بندیوں کے بارے میں بات ہوئی نہیں تھی، لیکن بعد میں یہ باتیں بھی سامنے آنے لگی کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ حلقہ بندیاں ہو جائیں اور پھر الیکشن میں جائیں. لیکن اب کچھ ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں. تو ساری چیزیں ایک ساتھ تو پاسبل بھی نہیں. دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو منصفانہ انتخابات ہیں، فریلی فیئرلی جسٹلی یا امپارشل انتخابات کا انعقاد کرنا ہے، دیٹ ہیز ٹو بی ڈن ود دی کانسٹیٹیوشن لمٹ.
اور 90 دن کا کروانا ہے. الیکشن کمیشن کبھی یہ جواز پیش نہیں کر سکتی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال کے بعد ہم منصفانہ انتخابات کروائیں گے, فریلی فیئرلی کروائیں گے, 2 سال کے بعد کروائیں گے. 2 سال کی ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے سہارے چلیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی جو آئینی ذمہ داری ہے فریلی فیئرلی جسٹلی امپارشلی انتخابات کے انکار کرنا آرٹیکل 218, 224 اور 224A کے اندر, وہ یہی ہے کہ 90 دن کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ود ان دیٹ اسپیسیفک ٹائم آپ نے یہ ساری پریپریشن کرنی ہے, اور اس سے پہلے پریپریشن کرنی ہے. جب بھی ملک کے اندر بائی الیکشنز ہوتے ہیں آپ نے 60 دن کے اندر یا 90 دن کے اندر انتخابات کروانا ہے, وہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے. پروونشل اسمبلی کے انتخابات کروانا ہے, وہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اسے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے بائی الیکشنز کے لیے, اسمبلی کی ڈیزیگنیشن کے لیے, اور جب بھی جنرل انتخابات کی ڈیٹ آئے گی آپ یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے کریں اور اپنی لمیٹیشن کے صحیح, یعنی کہ ابریز صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دم تیار رہے کہ جیسے ہی ڈیٹ آتی ہے وہ شفاف الیکشن کرانے کے قابل ہو. لیکن دوسری جانب ہم خط میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوائس میں یہ بھی کہا گیا ہے تمام صوبوں پر ایک ہی دن میں انتخابات کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا جائے, تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں وقت لگ سکتا ہے. ایڈوکیٹ راجہ خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی کیا رائے ہے جو آج صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا ہے جس میں ڈیٹس بھی مینشن کی گئی ہیں, مختلف قسم کی ایڈوائسز دی گئی ہیں, کس حد تک فالو کرنے کے قابل